جی حمزہ بھائی تشریف لائے ہیں. جی حمزہ بھائی فرمائیے آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ میوٹ ہیں حمزہ بھائی, انمیوٹ کیجئے. ہلو پتہ نہیں. جی ہاں حمزہ ہلو بھائی جی ہاں فرمائیے. یہ میرا سوال یہ ہے کہ جنگ اوطاس ایک جنگ ہوئی تھی, جنگ حنین کے ساتھ ساتھ. جی پروفٹ محمد کے انتقال سے 3-4 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور جنگ اوطاس میں کچھ صحابہ جو ہیں ان کے ہاتھ, کچھ شادی شدہ کافر عورتیں ان کے ہاتھ لگیں, بہت خوبصورت تھیں. تو انہوں نے پہلے تو ان سے ہم بستری کرنی چاہیے, سیکس کرنا چاہا. پھر انہیں خیال ہوا کہ یہ شادی شدہ عورتیں ہیں, یہ مناسب نہیں لگتا, کیونکہ ان کے شوہر تو زندہ ہیں جو جنگ میں بھاگ گئے تھے, میدان سے چلے گئے تھے. تو انہوں نے پروفٹ محمد سے جا کے پوچھا. اس پر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی, اور 5واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے فالمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, کہ تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا شوہر طلاق نہ دے دے یا شوہر کا انتقال نہ ہو جائے. البتہ وہ باندیاں اس سے مستثنا ہیں جن کے کافر شوہر زندہ ہیں اور وہ شادی شدہ بھی ہیں, کافر شوہروں نے ان کو طلاق بھی نہیں دیا, ان کا انتقال بھی نہیں ہوا, تم ان سے سیکس کر سکتے ہو. اس میں شادی کی شرط نہیں ہے, بغیر شادی کے ان سے سیکس کرنا جائز بتایا گیا. اس کے بارے میں یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب پتہ نہیں, اب یہ صاحب جو ہے باتوں کو اتنا لمبا کھینچتے ہیں حمزہ بھائی, لوگ بھی بور ہو جاتے ہیں. اب ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں تو جو ہے مشکل, ٹائم نہ دیں تو یہ ان کو شکایت ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو ہے اپنے نبی کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی ان کی جو ہے اسپیشلٹی یہ بتائی گئی ہے ان کے طرف سے کہ وہ 11 بیویاں تھیں ان کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی 11 بیویاں ہوں اور بے شمار لونڈیاں ہوں, وہ نبی ہوتا ہے. نبی ہونے کے لیے 11 بیویوں کا اور بے شمار لونڈیوں کا ہونا جو ہے یہ اس کی اسپیشلٹی کہلاتا ہے. یہ ساری انسانوں کے لیے رول ماڈل کہلاتا ہے. کیا کریں. اور پھر نبی وہ ہوتا ہے جو جنگ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اچھے بھلے انسانوں کو, جو مہذب جو ہے ایک جو ہے اچھے خاندانی لوگوں کو وہاں سے لوٹ کر لاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے, وہ نبی ہوتا ہے. نبی اسے کہتے ہیں. نبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کرے اور اچھے بھلے لوگوں کو جو ہے وہاں ان کو مار ڈالے اور جو ہے ان کی خواتین کو لوٹ کر لائے اور ان کو لونڈی بنا لے, ان کے ساتھ ہم بستری کرے, اس کو نبی کہتے ہیں. نبی وہ ہوتا ہے. اور اگلی خوبی بتائی انہوں نے, سچ بولنا. اچھا حمزہ صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آداب آپ کو. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھوں ان پر 15 سال کے بعد عذاب آیا, اور کچھ لوگوں کے پاس بعد میں بھی آیا اور ارلی بھی آیا. جب خدا نے حساب جو ہے وہ آخرت میں کرنا لوگوں سے, اور ان کو فری ول دے دی گئی ہے, وہ جو راستہ اختیار کریں, اور ان کے لیے امتحان ہے, یہ دنیا ٹیسٹ ہے. ابھی ان کا ٹیسٹ پورا کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا, اور ان کو جان ان کی کیوں لی جا رہی ہے؟ بقول حامدی صاحب کے وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پروفٹ محمد کے قتل و قتال کو. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی نبی اللہ نے بھیجا ہوتا ہدایت دینے کے لیے, اللہ کا کوئی نیک بندہ آتا اور اچھی باتیں کرتا اور ہدایت دے کے چلا جاتا. اب لوگوں پہ چھوڑ دیتا کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, ان کی مرضی ہے. اب اس کا یہ کام نہیں کہ وہ تلوار لے کے لوگوں کی گردنیں مارنے شروع کر دے, کیونکہ یہ زندگی تو ایک ٹیسٹ ہے. تو یہ ان کے پورے نیریٹو کے خلاف بات جاتی ہے. آئیے کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتمام حجت چونکہ ہو چکا تھا, اس لیے ان کے لیے یہ عذاب طے کیا گیا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے ان کو ختم کیا جائے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اتمام حجت پورا تفصیل سے آپ دیکھیے شروع سے آخر تک, تو اتمام حجت تو پروفٹ محمد کے خلاف جا رہا تھا. جی ہاں ایگزیکٹلی ان کے خلاف جا رہا تھا, کیونکہ روز اٹھ کر کے
آیتیں آتی تھی حالات کے مطابق، اور اگر وہ اس میں ان حالات میں فٹ نہ ہو سکیں تو بدل دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ناسخ اور منسوخ والی بات لائی گئی، ایبروگیشن والی بات لائی گئی۔ کفار مکہ نے یہودیوں کے کہنے سے 3 سوال کیے، اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کیا ہے، اس کا کوئی معقول جواب نہیں دیا انہوں نے، 15 دن تک تالے رکھا، تو یہ تمام چیزیں بتا رہی تھیں۔ اچھا ایک بات اور بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ قرآن میں لوگوں کو کنوینس کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پروفٹ محمد نے جو پہلے پیغمبر آ چکے تھے ان کے اتنے معجزے بیان کر دیے کہ جو عقل جن کو قبول نہیں کرتی۔ حضرت سلیمان کی موت ہو گئی لیکن وہ ڈنڈا پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب دیمک نے ان کے ڈنڈے کو نیچے سے چاٹا تب ان کی لاش گری، تب جناتوں کو اور کام کرنے والوں کو علم ہوا، کہنے لگے اگر ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا اس کی پریشانی ہم کیوں اٹھاتے، ہم کام میں لگے رہے، بلڈنگ بنا رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ دیمک چاٹنے کا عمل 2 دن کا نہیں ہوتا، وہ لمبا وقت لیتا ہے، اور علامہ شبلی نعمانی نے سوالات جو اٹھائے ہیں اس قسم کی چیزوں پہ، الکلام کتاب ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ان کے بزرگاء جو تھے، جو ان کے ماتحت لوگ تھے، وزیر وغیرہ تھے، کسی نے ان سے آگے پوچھا بھی نہیں کہ حضور آپ نے کھانا نہیں کھایا، حضور آپ کو لیٹرین آپ نہیں گئے، پیشاب کرنے کے لیے آپ نہیں گئے، یہ کیسی یہ نامعقول بات ہے۔ تو اس کو سب کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ آنا فطری بات تھی کفار مکہ کے کہ بھائی اگر ہم کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ہم ان کی بات سے مطمئن نہیں ہیں، تو انہوں نے ان سے سوال کیا، مطالبہ کیا کہ بھائی اگر آپ بھی نبی ہیں اور پہلے کے نبی انبیاء کرام نے مجھے معجزے دکھائے تھے، تو آپ بھی ہم کو کوئی دکھا دیجیے معجزہ، آپ خالی یہ کر دیجیے کہ زمین سے ایک فوارہ پھوٹ آئے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے مطالبہ کیا۔ کسی بھی مطالبے پہ پروفٹ محمد نے ایک دفعہ بھی قرآن میں نہیں کہا کہ ہاں میں دکھاتا ہوں، ہمیشہ ایک منٹ، ہمیشہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں میں تو خالی ڈرانے والا ہوں اور معجزہ اللہ کے پاس ہے، نہیں دکھایا انہوں نے۔ اب ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ کفار مکہ جب تنگ آ جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، قرآن میں وہ آیت موجود ہے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کفار مکہ نے یہ کہا، ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر واقعی یہ تیری طرف سے حق دین بھیجا گیا ہے تو ہم نہیں مان رہے، تو آسمان سے ہم پہ پتھروں کی بارش کر دے یا عذاب علیم لے آ، پنشمنٹ ہمیں دے دے۔ یہ تبھی آدمی کہے گا جب اس کو اندر سے یقین ہوگا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ غامدی صاحب کے برخلاف یہ پروفٹ محمد کے خلاف جا رہا تھا سارا کا سارا، اتمام حجت تو ان کے خلاف جا رہی تھی۔ جی ہاں، تو غامدی صاحب کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ اب ان کے پاس جو ان کے مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں، میں نے بہت غور سے دیکھا ہے، یا تو وہ عقل نہیں ہے ان کے، یا ان کا اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ان سے ٹکر لے سکے، اور یا وہ خالی جی حضوری کرنے کے واسطے، ہاں ہاں کرنے کے واسطے بیٹھے ہوتے ہیں، اور غامدی صاحب اپنی بات کہہ کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ کیونکہ غامدی صاحب کے جو ہے کہ بالمقابل آج تک کوئی ٹکر والا جو ہے شخص ان کے ساتھ ابھی تک نہیں بھیڑا، وہ ہمیشہ جی حضوری کرنے والوں ہی کے بیچ میں رہے۔ آپ سمجھ رہے نا، جی حضوری کرنے والوں کا جو ہے کی طرف سے جو سوال ہوتا ہے وہ سوال بھی پھس پھسا ہوتا ہے، اور وہ جواب دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ جو ہے مطلب انہوں نے معرکہ جیت لیا۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ہم جیسے جو تگڑے جو ہے جو چبھتے ہوئے سوال کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ان کا سابقہ نہیں پڑا۔ اگر غامدی صاحب سے جو ہے ہمارا سابقہ پڑ جائے تو ہم دنیا کے سامنے بتائیں گے کہ غامدی صاحب کتنے کھوکھلے اور کتنے بے اصل اور بے بنیاد ہیں، ہم دنیا کو بتائیں گے۔ بالکل بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے میں نے غامدی صاحب سے کانٹیکٹ کر کر ان سے جو ہے بالمشافہ یعنی مطلب اس طرح کا جو ہے دو بدو سوال جواب کرنے کی کئی بار جو ہے خواہش کا اظہار کیا، لیکن ان کے 2 مینیجرز، ایک سید فرحان ہیں اور ایک جو ہے حسن الیاس، انہوں نے جو ہے بالآخر جو ہے کئی بار کی کوششوں کے باوجود انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ نہیں یہ ہم نہیں کریں گے۔
نہ وہ آپ کے چینل پر آئیں گے، نہ آپ کو ہم اپنے چینل پر بلائیں گے. انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا. ان کو پتا ہے کہ جو ہے یہ جو ہے اس طرح کی اگر کوئی دو بدو بات ہوگی، سوال جواب ہوگا، تو غامدی صاحب ہر طرح سے ہار جائیں گے. ان کو پتا ہے بالکل بہت اچھی طرح سے پتا ہے. اس طرح سے کبھی اس طرح ہم جیسے لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے لوگ. یہ ہے مشکل. بالکل صحیح. یہ عذاب آنے میں 22 سال لگ گئے حمزہ صاحب. جی، مکہ والوں جب ان کو یہ لگا کہ اب جو ہے میری طاقت مضبوط ہو چکا ہوں میں اور ایک حکومت قائم ہو گئی، تو انہوں نے اپنی بات کو تمام لوگوں پہ امپوز کرنا چاہا اور کوئی اس کے علاوہ راستہ تھا نہیں ان کے سامنے. اس لیے پھر وہاں پہ تلوار کا جم کر کے استعمال کرنے کی دھمکی دی گئی. میں تو اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایون اتمام حجت بھی ہو جاتا، ایون اتمام حجت ہم مان بھی لیں، تو ایک انسان کو جب یہ دنیا میں بھیجا ہے اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے وہ کرے جو کرے، آخرت میں اس سے حساب ہو جائے گا. یہ کہاں سے یہ نیند نکال کے لائے ہیں کہ اسی دنیا میں اس کو عذاب دیا جائے گا؟ یہ کہاں سے نکال کے لائے؟ یہ تو فٹ نہیں بیٹھتا ان کے فلسفے کے ساتھ. اسٹام بھائی ایک بات اور میں قرآن کی کئی آیتیں ایسی بھی ہیں نا اسٹام پائلٹ، کہ جو ہے تم تو جو ہے یعنی تم تو ایک پہنچانے والے ہو، ڈرانے والے ہو، اور بات کو جو ہے ان تک کسی طرح سے تم پہنچا گئے، ان پر تم مسلط نہیں کر کے نہیں بھیجے گئے ہو، تم ان کے داروغہ نہیں ہو. تو بہرحال تم نے اپنی بات پہنچا دی، بات ختم ہو گیا، تم چلے جاؤ دنیا سے. اب لوگ مانتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے، نہیں مانتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے. صحیح. لیکن یہ دنیا میں جو ہے یہ تمہارے ہاتھوں عذاب والی یہ جو باتیں ہیں، اصل میں یہ وہ منمانیاں ہیں جو قرآن کے لکھنے والوں نے بہت بعد میں اپنے طور پر جو ہے قرآن میں شامل کر دی. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے. قرآن کا حصہ نہیں ہے. بالکل صحیح.